وقال عليه السلام: أقلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما عثر منهم عاثر إلا ود الله بدفعه۔ صاحبان مروت کی لغزشوں سے چشم پوشی کرو، کیونکہ جب ان میں سے کوئی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ کا ہاتھ اسے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اس حکمت میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بامروت عالی شخصیت افراد کی لغزشوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر یہ لغزش کھا کر گر جائیں تو پروردگار انہیں اپنے اونچے سے اٹھا دیتا ہے، یعنی انہیں بے عزت و بی آبرو نہیں ہونے دیتا ایسے افراد سے جو لغزشیں سرزد ہوتی ہیں تو وہ غفلت کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس حکمت میں لفظ ید استعارہ ہے قدرت اور عنایت پروردگار سے، پس یہ بات طے ہے کہ صاحبان مروت کا رابطہ اللہ سے بہت مستحکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر قدم پر مرضی معبود کو مد نظر رکھتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مروت یہ ہے کہ لالچ نہ کرو کہ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو کہ حقیر ہو جاؤ، اور بخل نہ کرو کہ براگلا کہے جاؤ، اور جہالت و نادانی نہ کرو کہ محکوم ہو جاؤ۔ مستدرک صفحہ البہار جیم 9۔ ایک اور حدیث مبارک میں مروت کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور دونوں کے امتیاز بیان کیے گئے ہیں کہ مروت کی 2 قسمیں ہیں: حضر وطن میں مروت اور سفر میں مروت۔ حضر میں مروت یہ ہے: تلاوت قرآن، مساجد میں حضور، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور دینی مسائل میں غور و فکر کرنا، اور سفر میں مروت یہ ہے کہ توشہ کو اپنے رفیق سفر کو دو اور اس سے ایسی مذاق کرو جس میں ناراضگی خدا نہ ہو، اور اس کی مخالف کم کرو اور غیبت نہ کرو جب تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث مبارک میں امام صادق علیہ السلام نے مروت کے لیے ایک معیار بیان فرمایا کہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں منع کیا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جس کا حکم دیا، پس یہ ساری چیزیں صاحبان مروت کے لیے تشخص و امتیاز ہیں۔ ایسے ہی بامروت لوگوں کے لیے امام نے اس حکمت میں 2 مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو۔ اگر انسان بامروت و متقی ہو تو خود الغرشوں کے وقت تنہا نہیں چھوڑے گا۔